السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا 8 چیپٹر خصوصی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت یا پھر خصوصی جو ہے تعلیم اس کی ضرورت اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یعنی سگنیفیکینس اینڈ نیڈز آف اسپیشل ایجوکیشن۔ فرسٹ ٹاپک اس کا خصوصی تعلیم کی ضرورت و اہمیت ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آج سے کچھ دہائیاں پہلے جو ہے وہ یا کچھ سالوں پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت اور نگہداشت کے حوالے سے کوئی خاص منظم نظام موجود نہیں تھا، یعنی ان بچوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جا سکتی تھی جو کہ کسی وجہ سے معذور ہوتے تھے، بلکہ اس کے حوالے سے بین الاقوامی شعور بھی زیادہ واضح انداز میں سامنے نہیں آیا تھا۔ لاکھوں معذور بچوں کی تعلیم سے محرومی جو لمحہ فکریہ سے کم نہ تھی، تاہم اب صورتحال جو ہے کافی مختلف ہے۔ دنیا بھر میں اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ ماہرین تعلیم کے لیے غیر معمولی بچوں کی تعلیم جو ہے اب ایک دلچسپ شعبہ بن چکا ہے۔ یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے مطالعہ اور تحقیق کا عام شعبہ ہے جنہوں نے تدریس کے پیشے کے طور پر اپنا رکھا ہے، یعنی ٹیچنگ فیلڈ میں یہ والا جو شعبہ ہے اب وہ بہت زیادہ دلچسپی کی طرف جا رہا ہے۔ برصغیر میں تو یہ ایک نیا میدان ہے جس کو آزادی سے پہلے مکمل نظر انداز کیا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے برصغیر میں ان جو خصوصی بچے ہیں ان کی تعلیم کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ کچھ ہمدردانہ قسم کا رویہ رکھتے تھے، ان کے اوپر رحم جو ہے وہ جس طرح کہ کسی کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا اور ان کے اوپر ایک رحم و کرم کے طور پہ ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا، یہ حالات تھے۔ لیکن اب جو ہے معاملہ اس سے بالکل مختلف ہو چکا ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے افراد اور والدین اور کچھ سرگرم اساتذہ نے بکھری کاوشیں کر کے غیر معمولی بچوں کی ضروریات کا احساس کیا ہے، اور اس مجموعی طور سے معاشرہ نے اس طرف غیر ہمدردانہ جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا اور ان کو جو معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا تھا اور بے یار و مددگار چھوڑا تھا، اب ان کی طرف ان کے لیے جو ہے نا ایک ایسا ادارہ بنایا گیا ہے، جسے کہیں کہ ہم سٹی میں ہر ملک میں ہر تحصیل لیول پہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کے لیے جو ہے خصوصی تعلیم کے حوالے سے ادارے بنائے گئے ہیں۔ اب پوری دنیا میں ان بچوں کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے، اور ایک ایسے گروپ نے ان کی ضرورت کو خاص طور پہ محسوس کیا جنہوں نے یہ چیز دیکھی کہ معاشرے نے ان لوگوں کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ رکھا ہے، یعنی ان کی طرف ان کی جو ہے تعلیم و تربیت کی طرف کوئی بھی خاص توجہ نہیں دی جا رہی۔ لہٰذا سب سے پہلے جو ہے وہ خاص تعلیم کی ضرورت تھی ان لوگوں کے لیے۔ تو تعلیم کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے افراد کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں نشو و نما دے کر فرد اور معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کے قابل بناتی ہے جو تعلیم ہے، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل یا عقیدے کا حامل ہو۔ ہر معاشرے میں خاص تعداد جو ہوتی ہے غیر معمولی بچوں کی ہوتی ہے، یعنی نہ صرف پاکستان میں بلکہ تمام دنیا میں ہر ملک میں ان بچوں کی ایک خاص تعداد موجود ہے۔ لہٰذا جن کو اگر تعلیم کے مناسب مواقع میسر نہ آئیں تو ایک طرح سے انسانی قوت اور وسائل کا ضیاع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ غیر معمولی بچوں کے لیے خاص تعلیم کا انتظام کیا جانا اشد ضروری ہے۔ اس کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ درج ذیل نکات سے ہم لگا سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو پوائنٹ آئے گا وہ آئے گا بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ خصوصی تعلیم کے اہتمام جو بدولت بنیادی انسانی حقوق کی تکمیل ہوتی ہے، چونکہ ہر جو تعلیم ہے وہ ہر فرد کا بنیادی حق ہے، اس لیے غیر معمولی بچوں کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر ان کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی یا کوئی پرابلم یا کوئی معذوری چل رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ان کے بنیادی حق سے ہی ہم محروم کر دیں، کیونکہ تعلیم ان کا بھی بنیادی حق ہے جس طرح کہ ایک نارمل انسان کا۔ عالمی انسانی حقوق کی تکمیل کے یہ بنیادی تقاضا ہے کہ غیر معمولی اور خاص بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ عالمی سطح پر اور مقامی سطح پر بھی کئی ایسے تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا نقطہ نظر خاص تعلیم کا نظام وضع کرنے اور عملی اقدامات کے ذریعے خاص بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنے کی کوشش ہے۔ خاص بچے سے مراد وہی بچے ہیں جو کہ کسی نہ کسی بیماری یا کسی معذوری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں پوائنٹ جو آ جاتا ہے وہ انسانی قوت اور وسائل کا ضیاع ہے۔ ہر معاشرے میں موجود افراد کی صلاحیتوں کو پہچانا، ان کو بروئے کار لانا اور انہیں ہر ممکن حد تک فرد اور معاشرے کے لیے مفید بنانا تعلیم کے اہداف میں یعنی اس کے مقاصد میں شامل ہوتا ہے۔ اس طرح یہ جو غیر معمولی بچے ہیں اگر ان کی تعلیم کا مناسب اہتمام نہیں کیا جائے گا تو ملک کا ایک اور انسانی وسائل کسی بھی ملک میں انسانی وسائل اور قوت کا ضیاع کا خدشہ ہوتا ہے، یعنی ہر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عقل، شعور اور جسمانی قوت لے کر کچھ نہ کچھ سرمایہ لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ لہٰذا اگر ان بچوں کو ہم بالکل تعلیم سے محروم رکھیں گے تو انسانی قوت اور وسائل کا بہت حد تک ضیاع
ہوتا نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے غیر معمولی بچوں سے متعلق عمومی رویہ۔ اکثر ان بچوں کے بارے میں والدین کی یا دوسرے خاندان کے افراد کی مطلب یہ رائے ہوتی ہے کہ وہ خاندان کے اوپر ایک بوجھ ہیں۔ وہ والدین بھی ان بچوں کی سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی جو ہے نا ذمہ داری نہیں سمجھتے ان کی تعلیم و تربیت کو، اور ان کے لیے کوئی موضوع تعلیمی اداروں کا اہتمام بھی نہیں کیا گیا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ان کو تعلیم سے بالکل بے بہرا رکھتے ہیں۔ لہٰذا کافی حد تک اب لوگوں کے دل میں یہ چیز جو ہے چینج ہو چکی ہے، نرم گوشہ پیدا ہوا ہے اور لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے کہ ان بچوں کے لیے بھی خصوصی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا چاہیے۔ لہٰذا ان کا جو عمومی رویہ تھا اس کی اصلاح کی گئی ہے اور کافی حد تک اس میں تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے قابل علاج افراد کی بحالی، یعنی کچھ اس میں افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی بیماری اتنی زیادہ شدید نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں یا تھوڑا سا ان کی میڈیکیشن کروائیں تو کافی حد تک وہ اپنی اس نقائص یا اس بیماری کے اوپر قابو پا لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو علاج نہیں کروائیں گے اور اس سے جو والدین ہیں عدم واقفیت کی وجہ سے ان کو اگنور کر دیں گے تو وہ جو نقص ہوتا ہے وہ دائمی اور لا علاج نقص کی صورت میں اختیار کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ان میں سے ایسے بچے جن کی معذوری بھی بالکل ارلی سٹیج پہ ہو تو ان کی ٹریٹمنٹ کروا کے ہم ان کو اس معذوری سے کافی حد تک بچا سکتے ہیں اور ان کے افراد کی بحالی ممکن ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد آ جاتا ہے روایتی تعلیم کے منفی اثرات سے بچاؤ، یعنی روایتی قسم کا جو کلاس روم کی تدریس ہے نا وہ غیر معمولی بچوں کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عام بچوں کے ساتھ ایک کلاس روم میں پڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ساتھی طلبہ کو تو دیکھ کر احساس کمتری کی طرف چلے جاتے ہیں اگر وہ دوسرے بچے ان کو طنز یا مذاق کا نشانہ بنائیں گے ان کی اس بیماری یا اس معذوری کی وجہ سے، اور وہ بچے جو پھر ذہنی طور پہ بھی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے بچوں کے لیے الگ سے تعلیمی انتظام کا اہتمام کیا جائے تاکہ فرد اور معاشرہ جو ہے وہ نقصان سے بچ سکیں، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی خصوصی بچوں کی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہی ہے کہ ان بچوں کے لیے الگ سے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بنائے جائیں۔ پھر اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے خصوصی مسائل کا حل۔ غیر معمولی بچوں کے مسائل جو ہیں غیر معمولی اور خاص طرز کے ہوتے ہیں، ان کے حل کے لیے ایک الگ سے حکمت عملی اختیار کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کے مسائل کو ہم ایک عام بچے کی طرح کلاس روم میں سولو نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ کلاس روم کی تدریس میں ممکن ہوتی ہے۔ اس لیے غیر معمولی بچوں کی تعلیم کا الگ سے انتظام کیا جانا بہت ضروری ہے، یعنی ان کی خصوصی تعلیم جو ہوتی ہے وہ عام بچوں سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتی ہے، یعنی ان کا نصاب بھی الگ ہوتا ہے، ان کا کلاس روم میں سٹنگ کا انداز، ان کو پڑھانے کے لیے میتھڈز جو ٹیچر یوز کرتے ہیں وہ ساری چیزیں دوسرے بچوں عام بچوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ پھر خصوصی تعلیمی ادارہ اور نصاب کی تشکیل ہے، یعنی غیر معمولی بچوں کو عام بچوں کے ساتھ پڑھانا جو ہے نا وہ یعنی گونگے بہرے اور نابینا بچوں کے لیے الگ تعلیمی اداروں کا قیام اور مختلف نصاب اور سرگرمیوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ان بچوں کے لیے ارینج کرنا بہت ضروری ہے، ادروائز یہ ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہے جو کہ بہت حد تک تعلیم سے بے بہرا رہتا ہے، اور یہ بچے جو اپنے والدین کے اوپر اپنے خاندان کے اوپر ایک بوجھ کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور اس طرح ان کے لیے الگ سے تعلیمی ادارے اور الگ سے نصاب کی تشکیل دینا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بچوں کو ان کی سطح اور ضرورت کے مطابق تعلیم و تربیت فراہم کی جا سکے۔ پھر اینڈ پہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ قومی بوجھ سے نجات۔ قومی بوجھ سے نجات ہم اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ جو خاص تعلیم ہے وہ غیر معمولی بچوں کو کسی حد تک اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے اپنا بوجھ خود اٹھا سکیں، یعنی وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی اسکل سکھا دی جاتی ہے، کوئی ایسا ہنر سکھا دیا جاتا ہے، کوئی ایسا کام سکھا دیا جاتا ہے جس سے وہ اپنی تعلیم کسی حد تک حاصل کر کے اس اسکل سے کام لے کے اپنے لیے روزی کا یا اپنے لیے روزگار کا انتظام کر سکتے ہیں اور اپنی ارننگ کر سکتے ہیں، دوسروں کے اوپر بوجھ نہیں بنتے اور اپنا بوجھ خود اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ایسے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہ کیا جائے تو وہ قوم کے لیے بوجھ کی حیثیت اختیار کر جائیں گے۔ ڈیفینیٹلی ایسے بچے اگر بالکل تعلیم سے بے بہرا رہیں گے تو وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے، ان کو کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ بچے پھر نہ صرف اپنے فیملی یعنی اپنے خاندان والدین کے اوپر بوجھ ہوں گے بلکہ پورے معاشرے کے اوپر بوجھ کہلائیں گے۔ لہٰذا قومی بوجھ سے نجات کے اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی آبادی کے اس بڑے حصے کو جو ہے کافی حد تک تعلیم کے ساتھ اس طرح اٹیچ کرنا ہے کہ یہ اپنی لائف اپنے طریقے سے گزار سکیں، جس طرح کہ ایک نارمل پرسن اپنی لائف گزار رہا ہے سیم اسی طریقے سے یہ جو بچے ہیں یہ بھی خصوصی تعلیم حاصل کر کے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ارننگ کا انتظام کر سکیں۔